مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. سب حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گرامی قدر علماء کرام، میرے محترم بھائی پیر محمد شکیل اختر صاحب، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے قابل قدر رہنما، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ختم نبوت کے اس مشن کے داعی اور کارکنوں، گزشتہ چند برس سے آپ کی اس کانفرنس میں مسلسل حاضری ہو رہی ہے، شاید کوئی ایک آدھ مرتبہ ناغہ بھی ہوا، تو آپ کی یہ محبت ہے اور اس عنوان کی برکت ہے کہ حاضری ہو جاتی ہے اور ہم سب کو یہاں جمع ہو کر عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنے، سننے، سمجھنے اور ایک عزم لے کر یہاں سے اٹھنے کا زبردست ثواب ملتا ہے. اور آج بھی اسی امید سے ہم حاضر ہوئے ہیں اور یقیناً آپ بھی اسی نیت اور امید کے ساتھ جمع ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے اور آخرت میں مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے. مختصر وقت میں 2-3 باتیں بس سمجھنے اور سمجھانے کی غرض سے عرض کرتا ہوں. کوئی خطابتی میچ نہیں ہے کوئی کہ اس کے اندر ہم ایک دوسرے کو لتاڑنے اور چتھاڑنے کی کیفیت کے اندر گفتگو کریں. ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی ہے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے.
اور ہر زمانے میں اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو معاشرے میں اٹھایا ہے کہ جنہوں نے پورے خلوص کے ساتھ، استقامت اور جذبے کے ساتھ دین کی خدمت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں فتنے اٹھے، مسیلمۃ الکذاب، اس سے پہلے اسود عنسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ریاست مدینہ کے سربراہ بھی ہیں جو قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے لیے ایک آئیڈیل ریاست ہے، پوری امت کے روحانی باپ بھی ہیں، اور قیامت کے دن وہ ہمارے شفیع بھی ہیں۔ انہی کی شفاعت پر ہمیں بھروسہ ہے، اور اسی امید اور آرزو پر اس دنیا میں اپنی زندگی کا وقت گزار رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، جس کی قبولیت کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اور ہماری مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے حکم دیا تو ان دونوں فتنوں کو کچلا، اسود عنسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جہنم واصل کیا، اور مسیلمۃ الکذاب کے خلاف جہاد۔ حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد امیر المومنین خلیفہ بلا فصل رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، اور صحابہ نے بہت بڑی جانی قربانی دی۔ 1200 کے قریب صحابہ ہیں جو شہید ہوئے ہیں، اور اتنی تعداد کسی بھی غزوہ یا سریہ میں صحابہ کی شہید نہیں ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صحابہ نے سب سے بڑی قربانی دی، اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اس فتنے کو، کہ پھر دوبارہ اس خطے میں وہ فتنہ سر نہیں اٹھا سکا۔ زکوٰۃ کا انکار ہوا، اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس فتنے کی سرکوبی کا بھی کام لیا۔ تو یوں یہ سلسلہ چلتا آیا، ہر زمانے میں فتنے اٹھتے ہیں اور یہ اٹھتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمارے ایمانوں کا امتحان لیتے آئے ہیں، اپنے بندوں کا لیتے رہیں گے، اور ان امتحانات میں کامیاب بھی اللہ کی توفیق سے ہی لوگ ہوتے آئیں گے۔ پہلے بھی اللہ کی توفیق سے کامیاب ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں، اور قیامت تک اللہ کی توفیق سے کامیاب ہوتے رہیں گے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان والوں کا تعلق نہ اللہ سے کمزور ہو، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہو۔ یہ تعلق مضبوط ہو تو ہر فتنے کا مقابلہ ہوتا رہے گا۔ تو ہر زمانے میں اٹھے ہیں لوگ، انہوں نے دعوے کیے ہیں مختلف، لیکن منہ کی کھائی ہے، ذلیل ہوئے ہیں، رسوا ہوئے ہیں۔ ہمیں چونکہ اس خطے کے اندر جب متحدہ ہندوستان تھا 100 سال پہلے، مرزا غلام احمد قادیانی نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اللہ پاک نے اس کے مقابلے کے لیے علماء کو اٹھایا، اور ہر مسلک کا عالم اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کی سب سے بڑی متاع ہیں۔ مسلمان ہی حضور کی وجہ سے ہیں، تو آپ کی ذات پر سارے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے۔ وحدت امت کی ضمانت ہے آپ کی ذات اقدس، آپ کا منصب ختم نبوت۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے، مرزا کے دور میں تھے، خوب لکھا، خوب بولے۔ مرزا نے ان کے خلاف اشتہار بھی شائع کیے، پیش گوئیاں بھی کی، اور وہ پیش گوئی مرزا قادیانی پر ہی الٹی پڑی۔ اس نے کہا یہ میری زندگی میں مرے گا، اور میرے حق ہونے کی یہی دلیل ہے، یہ میرا معجزہ ہوگا۔ لیکن مرزا قادیانی مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ان کی زندگی میں، ان کے حیات میں مر گیا، اور مولانا تو کئی سال بعد جا کے وہ فوت ہوئے۔ تو ہمارے بزرگ ان کو دکھایا کرتے تھے کہ مرزا کے جھوٹے ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے، یہ دیکھ لیں۔
اس کا نام لیا تھا اس نے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مقابلہ کیا۔ تو مرزا اس دنیا میں آیا چلا گیا، کچھ لوگوں کو گمراہ کیا اس نے، امت سے وہ باہر نکلے ہیں، امت نے خود ان کو باہر نہیں نکالا، باہر نکلے، پوری امت کو کافر قرار دیا، پوری امت کو گالیاں دی، ان کی تحریریں موجود ہیں۔ اور آج تو وہ دور ہے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی رہ نہیں سکتی، جو میڈیا کا دور ہے، جتنی ترقی ہو گئی ہے وسائل کی، رسائی ہو گئی ہے ہر جگہ، کوئی چیز اب پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ہم قادیانیوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی کتابوں کو خود پڑھیں، تمہیں اسی میں سے ہی حق کا راستہ مل جائے گا اور باطل تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ باطل کیا ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے کھڑا کر دیا، انہوں نے اپنے تمام شاگردوں کو ختم نبوت کے اس منصب کی خدمت پر مامور کر دیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا ہاتھ پکڑا، امیر شریعت بنا دیا۔ تو میں پڑھ رہا تھا تاریخ، اس میں حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ قادیان میں مسلسل تشریف لے جاتے تھے اور اپنے شاگردوں کو لے جاتے تھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا یوسف بنوری، مولانا ادریس کاندلوی، مولانا بدر عالم میرٹھی، ایک مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی، ایک سلسلہ ہے لمبا، ان سب کو لے جاتے تھے، حتیٰ کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری بھی ان کے شاگرد تھے۔ وہاں جا کے وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اس فتنے سے باخبر کرتے تھے مسلمانوں کو، اور عقیدہ ختم نبوت پر ایمان اور یقین کو مزید مضبوط کرنے کی ان کو تلقین کرتے تھے۔ تو 1924 میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انور شاہ صاحب کے حکم پر سب سے پہلی مرتبہ قادیان میں گئے، 1924 میں، اور حضرت انور شاہ صاحب کے شاگرد، ان کی جماعت بھی ساتھ تھی۔ تو شاہ جی نے تیسرے دن تقریر کی، قادیانیوں نے جلسے پر حملہ کیا، علماء کو زخمی کیا، ان کی رہائش گاہوں پر حملہ کیا، تشدد یہ کرتے آئے ہیں۔ مسلمانوں نے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا، آج بھی ہم نہیں کر رہے۔ تو شاہ جی نے جو تقریر کی اس میں کہا کہ یہ دنیا کو امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پیغام امن کا ایک مظاہرہ رات تم نے دیکھ لیا کہ ہمارے جلسے پر حملہ کر کے جلسے کے جو ہمارے داعی تھے، میزبان تھے، ان کو زخمی کیا، ہمارے کارکنوں کو مارا، شامیانے گرانے کی کوشش کی، ہمارے بزرگ جن مکانوں میں ٹھہرے ہوئے تھے ان پر حملہ کیا۔ تو یہ ہے ان کا پیغام امن۔ لیکن میں مسلمانوں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم نے اس کا جواب تشدد سے نہیں دینا، تم صبر کرو اور دین کی دعوت لے کر چلتے رہو۔ یہ جو آج تشدد کیا ہے انہوں نے، کل ہماری قوت کے اندر اضافے کا باعث بنے گا، اور بن گیا۔ ان کے فتنے سے خود بھی بچو، مسلمانوں کو بھی بچاؤ، مسلمانوں کے ایمانوں کا تحفظ کرو، ان کو دین کی دعوت دو، تشدد مت کرو، ان کو گالی مت دو۔ گالی دینا مسلمان کا شیوا نہیں ہے، انہوں نے دی گالی۔ مرزا قادیانی نے جتنی گالیاں پوری امت مسلمہ کو دی ہیں، اس نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گالیاں دے دی، سیدہ مریم پر اس نے تہمت لگا دی، کسی کو نہیں معاف کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ پر تہمت لگا دی کہ میرے ساتھ رجولیت کا اظہار کیا، اور مجھے حمل ہو گیا اور میں 10 مہینے اس حمل کو اٹھائے پھرتا رہا۔ آپ اندازہ کیجیے، جب اتنے بڑے منصب پر کوئی آدمی ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ عقل و شعور کی صلاحیتوں کو سلب کر لیتے ہیں، اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، صحابہ کی توہین کی، اہل بیت کی توہین کی، تو ساری زندگی توہین سے، گالیوں سے، تہمتوں سے، طنز سے، اسی سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی تحریریں بھی اور اس کی تقریریں بھی، اس کی گفتگو، اس کے اعمال بھی۔ تو ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم تو دین کے داعی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر
مجسمہ اخلاق کا کامل نمونہ بن کر تشریف لائے اور فرمایا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق جو ہیں ان کو مکمل کر دوں. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تو حضور علیہ السلام نے اخلاق مکمل فرمائے اور صحابہ کی پوری جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا بہترین نمونہ قیامت تک. تو انہیں اخلاق کو لے کر وہ چلتے رہے. آج بھی ہم چل رہے ہیں. اس سے پہلے 1920 میں بندے ماترم ہال امرتسر کے اندر مرزا قادیانی کا بیٹا آیا, مرزا بشیر الدین, تقریر کی, حدیث غلط پڑھی, شاہ صاحب اس میں بیٹھے تھے, سننے کے لیے گئے اور کھڑے ہو گئے کہ حدیث غلط پڑھ رہے اس کو ٹھیک پڑھو, نہیں چلنے دوں گا آگے. تو شاہ صاحب نے کھڑے ہو کر 3 دفعہ اس کو ٹوکا کہ حدیث صحیح پڑھو گے تو میں بات سنوں گا, ورنہ نہیں سنوں گا, نہیں سننے دوں گا. اسٹیج چھوڑ کر بھاگ گیا. ایک مومن کی فراست, ایک مومن کی جرأت اس کے سامنے باطل نہیں ٹھہر سکتا. اور 1934 کے اندر پورے ہندوستان کے مشائخ, علماء, دینی جماعتیں, کارکن, اس وقت زیادہ جماعتیں بھی نہیں تھیں, اب تو بہت جماعتیں ہو گئی, تو سب کو لے کے ہندوستان سے قادیان میں داخل ہو گئے. قادیان میں داخل ہو گئے. یہی اکتوبر کا مہینہ 21, 22, 23 اکتوبر 1934 3 دن کی احرار تبلیغ کانفرنس, یعنی ہماری کانفرنسوں کا عنوان بھی تبلیغ کانفرنس ہوتا تھا کہ ہم دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں, دین کی دعوت کے لیے آئے ہیں. تو شاہ جی نے تقریر کی, 16 قادیانیوں نے ان کی تقریر کے موقع پر اسلام قبول کیا. یہ ہے کام کہ ہم گمراہ لوگوں کو جو جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جنت کے راستے پر لے آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا. دیکھیں ہر دور کے تقاضے ہیں, ماحول کے تقاضے ہوتے ہیں ہر دور میں. جہاں دعوت کی ضرورت ہے دعوت دی جائے, تبلیغ کی جائے. گفتگو کی ضرورت ہے, دلائل اور براہین ان کے سامنے رکھ کے گفتگو کی جائے, اور اس کے اندر بھی حکمت اور موعظت حسنہ جو قرآن کا اصول ہے اس کو سامنے رکھا جائے. اپنی زبان کو گندا نہ کیا جائے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اتنا عظیم الشان ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی زبان کو خراب کرنے کی. جہاں تحریک کی ضرورت ہے وہاں تحریک چلائی جائے. جہاں طاقت کے استعمال کی ضرورت ہے وہاں طاقت کو استعمال کیا جائے. تو ہر ماحول کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. آج دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے. میں درخواست یہ کروں گا, یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں, کانفرنسیں ہو رہی ہیں, ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو عقیدہ ختم نبوت پر ان کو بہت ساری معلومات فراہم کرتے ہیں تاکہ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ کوئی چھین نہ سکے, ان کو گمراہ نہ کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں, مسلمانوں کو بتاتے ہیں ان کے یہ عقائد ہیں, اس سے بچ جاؤ, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ اسلام کی اپوزیشن ہے, حزب اختلاف ہے. فتنہ قادیانیت اسلام کی حزب اختلاف ہے. مقابلے پر پورا نظام لے کر آ کر کھڑی ہو گئی ہے یہ حزب اختلاف. قرآن ہمارا چوری کر لیا, نبوت ہماری چوری کر لی, نمازیں ہماری چوری کر لی, حج, زکوٰۃ, تمام نظام زندگی کا وہ ہمارا چوری کر کے ہماری ہی دکان سے مال اٹھا کے ہماری ہی دکان میں بیٹھ کے قبضہ کر کے اور کہا کہ ہم مالک ہیں. بس یہ بتانا ہے کہ یہ مالک نہیں ہیں, یہ قابض ہیں. یہ قابض ہیں جنہوں نے ہمارے ہی سارے سامان پر قبضہ کر کے ملکیت کا دعویٰ کیا ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس سارے سامان کے مالک تم بن جاؤ, لیکن اس طرح بنو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مالک بننے کا طریقہ بتلایا ہے. تم آ جاؤ, یہ دکان بھی تمہاری, ہم بھی تمہارے خادم, آ جاؤ, لیکن دھوکہ مت دو, جھوٹ مت بولو, فریب مت کرو, ہمارے ایمانوں کو مت لوٹو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا کوئی تصور ہے ہی نہیں ہے. قرآن کے اندر واضح ہے, 100 سے زائد آیات ہیں. حدیث کے اندر نہ حضور کے بعد کوئی نبی آیا نہ آئے گا, پیدا ہی نہیں ہونا.
جس نے آنا ہے وہ امتی بن کر آئے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ تفصیل سے بات کر گئے میرے بھائی عزیز سعد کامران صاحب، اس کی بھی حضور علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ خبر دی حدیث کے اندر، کوئی بات چھوڑی نہیں ہے. اور جو دعویٰ کریں گے حضور نے فرمایا یہ جھوٹے ہوں گے، جھوٹ بولیں گے، دجل کریں گے. یاد رکھو وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضور نے ساری باتیں بتلا دی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر فتنے سے باخبر کیا ہے. تو اس چیز کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور بڑھتے رہیں گے. محاذ ہیں مختلف، ایک ہے یہ گفتگو کا محاذ، ایک ہے تحریر کا محاذ، ایک ہے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا مکالمہ اور گفتگو، ایک ہے قادیانیوں کے ساتھ ہمارا مکالمہ، گفتگو، تقریر، تحریر، مناظرہ. اور ایک محاذ یہ ہے ہمارا سوشل میڈیا ہے، اس پر لگے ہوئے ہیں نوجوان ماشاءاللہ، بہت محنت کر رہے ہیں. اس کے اندر بھی ہمیں حسن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دلیل کی قوت ہمارے پاس ہو، علم کی قوت ہمارے پاس ہو. گالیاں ہمارا شیوا نہیں ہے بھائی، یہ ان کا شیوا ہے، ان کے جس کو وہ نبی مانتے ہیں، جس نے جھوٹا دعویٰ کیا، جس نے، یہ اس کا شیوا ہے. اس کی ساری تعلیم جو ہے وہ گالیوں پر مشتمل ہے. ہم سب کو گالیاں دی ہیں، میں دہرانا بھی نہیں چاہتا، میری زبان بھی اجازت نہیں دیتی اور یہ ماحول بھی اجازت نہیں دیتا. اتنی گندی گالیاں دی ہیں پوری امت کو. تو ان کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے؟ ہم تو ایک تجربہ کر رہے ہیں مجلس احرار کے ہمارے ساتھی، اور اس میں اللہ نے بڑی ہمیں کامیابیاں دی ہیں. ہم قادیانیوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کے لیے داعی کے لیے پہلے اس مقصد کو سمجھنا ضروری ہے. عقیدے کو سمجھیں، ان کے خیالات اور عقائد کو سمجھیں، پھر جو جواب دینا ہے اس کو سمجھیں، پھر بات کریں. جاہل آدمی اٹھ کر جس کو پتہ ہی کچھ نہیں، وہ تو اپنے مسلمانوں کے اندر بھی دین کی بات کرے گا تو فتنہ پیدا کر دے گا، حلال کو حرام کر دے گا، حرام کو حلال کر دے گا. اس کا کیا ہے، وہ شراب کو شہد بنا دے گا، وہ مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. تو سمجھنا ضروری ہے، دین کو سمجھیں پھر دین کو آگے لے کے چلیں. دوسرا محاذ ہے انٹرنیشنل سطح پر جو بین الاقوامی ادارے ہیں، وہاں جو کچھ یہ بیٹھ کر رہے ہیں اس سے باخبر ہونا. ہم باخبر نہیں رہتے. جو کچھ اقوام متحدہ میں وہ کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں، ان کی وہاں اپلیکیشنز جاتی ہیں، پرپوزلز ان کی جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک مظلوم کمیونٹی کے طور پر پیش کرتے ہیں اور پورے امت مسلمہ کو ظالم کے طور پر وہاں پر پیش کرتے ہیں. تو ہمیں باخبر رہنا چاہیے. جو نوجوان ہمارے انگریزی سے واقف ہیں، لٹریچر سے واقف ہیں، پڑھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، میڈیا ان کے سامنے ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھیں، علماء کے ساتھ بیٹھ کے اس کا جواب تیار کریں اور فوری اس کو وہاں بھیجا جائے. اور دیکھیے اقوام متحدہ سے بھی بات کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو طریقہ وہاں مؤثر ہو سکتا ہے. وہاں ایسے گفتگو نہیں کریں کہ ہم کھڑے ہو کر نعرے لگا دیں اور تقریریں شروع کر دیں، ہم پھاڑ دیں گے، الٹا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. بھائی ہر ماحول کا اپنا تقاضا ہے، اس تقاضے کو ہم نہیں سمجھتے تو وہاں جواب دینا ضروری ہے. انہوں نے ایک رپورٹ بنائی، اس میں انسانی حقوق کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کا جو ان کا شعبہ ہے، اس کے اندر انہوں نے دی کہ ہم پر مظالم ہو رہے ہیں. ہم نے تیاری کی، اس کا جواب لکھا ہے، بھجوا رہے ہیں. لیکن ضرورت ہے کہ جہاں جہاں بیٹھ کے وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے باخبر ہوں اور اچھے انداز میں وہاں اس کا توڑ کیا جائے، وہاں بات کی جائے. اب دیکھیں نا کہ یہ پچھلے دنوں وہ ایک اہلکار تھا وہاں اقوام متحدہ میں، تو وہ واپس بلا لیا، بیک ٹو پویلین آ گیا ہے. لیکن ہم بھی جذباتی لوگ ہیں، وہ کس کے دور میں گیا؟ 2015 سے وہاں پر وہ تعینات تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں، بے خبر ہیں ہم اس وقت باخبر ہوئے جب کئی اور وجوہات کی بنیاد پر ہر طرف شور بپا ہوا تو ہم باخبر ہوئے، وہ تو وہاں لگا ہوا ہے، اس کو نکالا جائے. آ گیا واپس آنا کوئی کام نہیں ہے. وہاں جو وہ کام کر گیا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے
اور مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا گیا اس کا ازالہ اسی ادارے میں اس فورم پر کرنا ضروری ہے۔ باقی قادیانیوں کے ساتھ عام طور پر جو موجود ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ کوئی علمی بحث کی جائے۔ ہاں کچھ سمجھنے کی غرض سے آئے تو ہو سکتی ہے۔ ہمارے ملتان میں ایک مبلغ ہوتے تھے، بڑے سادہ انداز میں بات کرتے تھے۔ یہاں بھی بات ہو رہی تھی حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ہمارے عزیز بات کر رہے تھے، وہ تو علمی بات ہے، لمبی بات ہے۔ تو ان کو ایک قادیانی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمانوں پر کیسے چلے گئے؟ اس نے کہا کہ یہ کون سا کوئی مشکل کام ہے، آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر کیسے آ گئے؟ جیسے تمہارا باپ آدم، تمہارا باپ آدم آسمانوں سے زمین پر آ گیا، عیسیٰ زمین سے آسمانوں پر چلا گیا۔ جو خدا اس کو نیچے لایا وہی خدا اس کو اوپر لے گیا، پھر لے آئے گا نیچے۔ اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ ایک بات کر رہے تھے میرے عزیز کہ دین کی خدمت، نبوت کی خدمت کرتے کرتے آدمی نبوت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے اسی قسم کی کوئی باتیں کی۔ تو وہ ایک قادیانی مبلغ اسی طرح مولانا محمد شفیع ہوتے تھے، ہمارے بڑے دیہاتی سا آدمی تھا، تو اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس نے پوچھا کہ وہ مرزا کیسے نبی بن گیا؟ اس نے کہا وہ خدمت کرتا نبی بن گیا، اس مقام تک پہنچ گیا۔ تو اس نے اس مبلغ سے پوچھا کہ تمہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے کہا نہیں، ہمارا والد صاحب فوت ہو گیا۔ تمہاری والدہ حیات ہے؟ حیات۔ اس نے کہا میں آپ کی والدہ کی خدمت کرتا تو تمہارا باپ بن سکتا ہوں؟ نیچرل سا مطلب سوال ہے کہ اگر خدمت کی بنیاد پر یہ منصب آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے اپنا باپ مان لو نا، میں تمہاری والدہ بیچاری اکیلی ہے تو مجھے اپنا باپ بنا لو، میں خدمت کرتا ہوں تمہاری ماں کی۔ تو مقصد ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ نبوت پر کیا ان سے گفتگو کی جائے، اتنے عالی شان منصب اور اس پر ان کے ساتھ۔ نبوت تو ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی عظیم الشان حقیقت، سورج کی طرح چمک رہی ہے، چاند کی طرح دمک رہی ہے۔ یہ اس پر دلائل نہیں، بس نصیحت، موعظت اور اچھے انداز میں، اخلاق میں ان کو دعوت دی جائے، ان کو سمجھا۔ آپ مرزا قادیانی کے حالات ان کے سامنے رکھ دیں، نبوت تو ایک طرف رہ گئی، ان کو راستہ مل جائے گا، حق ان پر ظاہر ہو جائے گا۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے کہ میں چھوٹا سا تھا، میرے باپ نے ایک نوکر رکھا، میں نے اسے قرآن پاک پڑھا، پھر اور بڑا ہوا دوسرا نوکر استاد رکھا، اس سے میں نے عربی فارسی کی کتابیں پڑھی، پھر اور بڑا ہوا، پھر ایک تیسرا نوکر رکھا، استاد کے لیے نوکر کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ میں ان سے سب کچھ پڑھتا رہا۔ پھر اللہ نے یوں ذلیل کیا کہ خود کہتا ہے کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ آج تک میں نے کسی انسان سے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ پھر وہی آدمی کہتا ہے، اب موقع نہیں تفصیل کا ورنہ حوالے یہ سارے چھپے ہوئے ہیں، کہ میں بھی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جو مدعی نبوت ہے میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر، اس کو کاذب سمجھتا ہوں۔ پھر خود کہتا ہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ خود کہتا ہے کہ وحی ختم ہو گئی، جبریل علیہ السلام اب کسی پر نہیں آئیں گے، اب وحی آئے گی نہیں۔ پھر کہتا ہے مجھ پر وحی آئی ہے، اور کمال یہ ہے کہ اس پر جتنی بھی وحیاں آئی ہیں وہ شیطان کی طرف سے آئی ہیں اور نیند میں ہی آئی ہیں، کبھی حالت بیداری میں اس پر کوئی وحی نہیں آئی۔ سوتے ہوئے میں شیطان ہی آتا ہے، خدا تو نہیں آتا۔ تو یہ حالات ہیں۔ آج ہم قادیانیوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ چناب نگر میں مجلس احرار اسلام نے سب سے پہلے مسلمانوں کی مسجد کو قائم کیا، مسجد احرار کے نام سے۔ 1976 میں 27 فروری کا جمعہ تھا، اور امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین مولانا سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سنگ بنیاد رکھا۔ دوسرے فرزند مولانا سید عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود تھے، نماز جمعہ انہوں نے پڑھائی، اور دونوں گرفتار ہو گئے۔ اور مجاہد ملت مجلس احرار کے ہندوستان میں نائب صدر تھے، پاکستان میں صدر رہے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ۔
مغربی پاکستان کے مجلس احرار کے صدر بھی رہے، پھر جمعیت علماء اسلام کے ناظم رہے، وہ بھی تشریف لائے تھے سنگ بنیاد کے موقع پر۔ اس کے بعد اگلے سال پھر آئے اور وہاں انہوں نے تقریر کی۔ تو ہمارے بزرگوں نے مسجد بنانے پر گرفتاری دے دی، لڑائی نہیں کی، امن خراب نہیں کیا، جمعہ پڑھنے پر گرفتاری دی اور صفیں بھی اٹھا کر لے گئی تھی پولیس، کھانے بھی اٹھا کر لے گئی تھی۔ ہم نے شاہ بخاری تنہا گئے تھے تو پھر وہاں انہوں نے اپنا ہی شہر آباد کر لیا تھا۔ تو یہ خلوص جو ہے اس سے دعوت پھیلتی ہے، اس سے فیض عام ہوتا ہے۔ کوئی اور کام کر رہا ہو تو حسد نہیں کرنا چاہیے، رش کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو بھی اس کام کی توفیق دے دی ہے۔ تو 12 ربیع الاول، 11-12 ربیع الاول 2 دن ہماری کانفرنس ہوتی ہے وہاں، ختم نبوت کانفرنس، اور 12 ربیع الاول کو ہم ظہر پڑھ کے دعوت اسلام کی ریلی نکالتے ہیں اور قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے تشریف لائیں اور ہماری دعوت کا انداز بھی دیکھیں، اور اس کے اثرات ہم محسوس کرتے ہیں۔ قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں۔ جب سے ہم گئے ہیں الحمدللہ چناب نگر میں کوئی مسلمان قادیانی نہیں ہوا، قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری کامیابی ہے، یہ ہماری کامیابی، اور مسلسل ہو رہے ہیں۔ دین نے پھیلنا ہے، دین نے قیامت تک چلنا ہے، اس دین کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ خلوص کے ساتھ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور محبت اور حضور علیہ السلام کی شفاعت کے حصول کے لیے اس راستے پر چلتے رہیں، کامیابی آپ ہی کو ملے گی۔ اور کوئی دین نہیں ہے جو دنیا میں چلے گا، اسلام ہی چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں بہت وقت لے گیا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔